کہ انڈیا سینٹرک قسم کی جو پالیسی آپ نے اپنا لی ہے کہ دنیا میں جہاں انڈیا ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو پھر انڈیا ہر جگہ ہوگا، تو اس کا مطلب آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے. ایسی ہے جس کی وجہ سے آج تک دنیا کے باقی کنٹریز یا باقی لوگ بہتر ہوئے، مطلب ہم سے ایٹ لیسٹ بہتر ہوئے، ان کی زندگیاں بہتر ہوئی، اس میں تبدیلی آئی. لیکن افسوس کے ساتھ ہم ریورس کی طرف گئے. کیا ہم نالائق ہیں، ہڈ حرام ہیں، کام نہیں کرتے، کیا وجوہات ہے؟ مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے، یا ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، یہ دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے فائدہ ہم اٹھا لیں گے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، خود خواہ کا دماغ کھپائی کیا کرنی. سارا اسلامائزیشن کا یہ جو پروجیکٹ ہے، آدھا ہمارا اپنا تھا اور آدھا ہم نے سعودی عرب سے بھی امپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کی جو کیبنٹ ہے اس نے یہ اپروو کیا ہے کہ انڈیا اور جو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ایک کوآپریشن ہوا ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا. دوستوں، پاکستان مسلم دیشوں کو اور بھارت سے دور رہنے کے لیے ایڈی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگائے ہوئے تھا، لیکن آج وہی مسلم دیش بھارت کی حقیقت کو دیکھ کر اور پاکستان کے جھوٹ کو دیکھ کر اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے لوگوں کی ترقی کرنی ہے تو ہمیں بھارت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا، اور وہی اگر ہمیں پاسان یگ میں جانا ہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنا ہوگا. اس لیے انہوں نے پاکستان سے اپنی دوریاں بنا لی ہے اور وہ بھارت کو ایک اپنا رول ماڈل بنا کر وکاس کی اور اگرسر ہیں. اسی سلسلے میں روز وہ بھارت کے ساتھ کچھ نیا کرنے کی سوچتے ہیں، اور بھارت اور سعودی عرب نے آپس میں ہاتھ ملایا ہے اپنی خفیہ جانکاری کو شیئر کرنے کے لیے. آئیے دوستو سنتے ہیں آگے کی چرچا. وہ تو ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کی جو کیبنٹ ہے اس نے یہ اپروو کیا ہے کہ انڈیا اور جو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ایک کوآپریشن ہوا ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا، کمبیٹ کرنے کا، اور ٹیرر فائنینسی کو کمبیٹ کرنے کا. اور یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ را اور جو سعودی کنگڈم کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے درمیان ہوا ہے. ویسے کیا وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آج تک دنیا کے باقی کنٹریز یا باقی لوگ بہتر ہوئے، مطلب ہم سے ایٹ لیسٹ بہتر ہوئے، ان کی زندگیاں بہتر ہوئی، اس میں تبدیلی آئی. لیکن افسوس کے ساتھ ہم ریورس کی طرف گئے. کیا ہم نالائق ہیں، ہڈ حرام ہیں، کام نہیں کرتے، کیا وجوہات ہے؟ مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے، یا ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، یہ دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے فائدہ ہم اٹھا لیں گے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، خود خواہ کا دماغ کھپائی کیا کرنی. پاکستان جس نے مسلم ورلڈ کو اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ جیلسلی گارڈ کیا اور پروٹیکٹ کیا کہ اس کو انڈیا کی ہوا نہ لگے. آپ پاکستان کی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں جب انڈیا اور سعودی عرب کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوآپریشن آن کمبیٹنگ ٹیررزم اینڈ ٹیرر فائنینسنگ ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہے جو ڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہے پاکستان کی کور پالیسی کو، اسپیسیفکلی جو کشمیر ایشو کو لے کے. تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایکسچینج بھی ہو رہا ہے گزشتہ 20-30 سالوں سے بالخصوص، اس کا تعلق بالآخر جا کے تو جڑتا تو بہرحال جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہی ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک کوآپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، تو اس میں جو نمبر 1 سوال ابھر کے آئے گا وہ کشمیر میں آئے گا. چونکہ انڈیا کو اس وقت جو ہے اگر کسی تھوڑی بہت کسی طریقے سے کسی ملیٹنسی یا دہشت گردی کا کوئی خدشہ ہے یا سامنا ہے، پہلی بات ہے سامنا تو اب نہیں، خدشہ کہہ سکتے ہیں آپ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وہ کشمیر کے اندر ہی ہے، باقی تو کہیں اس طرح کی اس سطح پہ نہیں ہے. تو یہ جو اس ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ چھلانگ ہے جو سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ ایک طرح کا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے، جس کو آپ سلامتی کے معاملات کہتے ہیں. چونکہ اس میں جا کے تو پاکستان کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی ان کا کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئی، چونکہ انہوں نے ایک طرح کا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا.
چونکہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹیلیجنس کی سطح پہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں یا آپ کلیکٹیو اس کو کمبیٹ کلیکٹیولی کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پہ آپ کا ایک خاص موقف ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اگر دہشت گردی کا سامنا ہے یا سعودی عربیہ کو دہشت گردی کا سامنا ہے تو دونوں ایجنسیز جو ہیں اس کا ساتھ دیں گی۔ عموماً ایسے جو ہوتا ہے، یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کا اور ٹرسٹ کا ایک بہت اگلا سٹیج ہے جس پہ سعودی عرب اور امریکہ جو انڈیا جو ہے وہ پہنچ چکے۔ تو جتنا زیادہ یہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے، اتنا زیادہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈسٹنس تو ڈیفینیٹلی آئے گا، چونکہ اب سعودی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتی نا، ایجنسی جو ہے وہ دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتی نا، کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ساری یہ انفارمیشن شیئر، چونکہ ان کا بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے ماضی میں، تو پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انڈیا کے ساتھ بھی کریں، تو انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو ریزالو کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے سعودیوں کے لیے واحد راستہ ہی یہ تھا کہ وہ ایک رخ اختیار کریں۔ اگر ہم اس چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھیں تو گزشتہ 4-5 سال سے سعودی عرب نے جو 90 ڈگری کے زاویے پہ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ری اورینٹ کیا ہے، ایک طریقے سے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، اس پورے نقشے میں پاکستان کہیں نہیں ہے۔ وہ پورا نقشہ جو ہے وہ سعودی عربیہ اپنے جو ہے وہ سائز اور اپنے طاقت اور اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 20 انفلوئنشل کنٹریز میں سے ایک ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے یا تیل ہے یا اس طرح کے دیگر جو ذرائع ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ سعودی عربیہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے یورپ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا اس طرح کے ملکوں کے ساتھ۔ وہ اب اپنے آپ کو پاکستان یا اسلامی امہ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے جو بیانات ہیں فیوچر کے بارے میں جو اس کے ہیں، اسپیسیفکلی جس طریقے سے خود ودن سعودی سوسائٹی جو ریڈیکل چینجز وہ لا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک روڈ میپ ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ملک آئندہ 10 سال بعد ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوگا۔ تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سال بعد ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوں گے، تو ان کے ذہن میں بھی ایک نقشہ ہے کہ وہ کس قسم کا ملک ہوں گے، تو ان کو لازمی طور پہ انڈیا اپنے بہت قریب نظر آتا ہے اس حوالے سے کہ کلچرلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشابہ ہیں۔ کلچرلی ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو اب سعودی عرب اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ سعودی عرب جو بات کر رہا ہے پاکستان اس کے الٹ کر رہا ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں عورتوں کو پردہ نہ کرنے کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آپ کی جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے باقاعدہ کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں کے کالج میں پردہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے ہم جنسوں سے پردہ کریں ورنہ ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی سمت کدھر جا رہی ہے اور ان کی سمت کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ ایک تو تضاد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ سعودی عربیہ ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ کمفرٹیبل ہو انٹرنیشنل کلچر کے ساتھ، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویسٹرن اس پہ نہیں لے جانا چاہتے، اس لیے ان کے سامنے ماڈل ہے انڈیا کا۔ انڈیا کے ماڈل میں ان کو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں ان کا جو ہے وہ اپنی ایک کنزرویٹو سوسائٹی کا ایک بھرم جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ان کو سہارا مل جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کو تو اڈاپٹ وہ کرنے کی ابھی کم از کم پوزیشن میں نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو انڈیا کے اندر جو ایک طرح کی اس طرح کی ایک ڈیموکریسی ہے جس میں ظاہر ہے مسلمان بھی ہیں، شریعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسلامک لا بھی ہے، سیکولرزم بھی ہے، ایک ساری چیزیں، اس میں ان کو ایک بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس کو بڑا سیریس دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے یہ کوئی واحد یہ بات نہیں، سعودی عربیہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو شنگھائی کوآپریشن کے اجلاس میں ہی نہیں گیا،
تو سعودی عربیہ نے تو اس کے ساتھ پورا جو ہے وہ تعاون کیا، اس کا میرے خیال میں اس نے وہ کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ممبر بنا دیا جائے آبزرور اسٹیٹس، ہاں جی، آبزرور سٹیٹس کا. تو اس سے آپ اس کے بعد ممبر ہے. ایگزیکٹلی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ریگریسو ہیں، بہت زیادہ ریگریسو ہیں، اور انڈیا کو لے کے انڈیا سینٹرک قسم کی جو پالیسی آپ نے اپنا لی ہے کہ دنیا میں جہاں انڈیا ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو پھر انڈیا ہر جگہ ہوگا، تو اس کا مطلب آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے. دوستو اگر آپ مجھ سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جے ہند، جے بھارت.